السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بوٹاد میں رہنے والے تمام طالب علم اس ویڈیو کو سنیں اور تمام طالب علم جو حفظ کلاس میں ہے ان تمام طالب علم کے والی بھی ویڈیو کو سنیں اور بچوں کے بارے میں فکر کریں۔ آج جو ہمارے 27 کی رات ہے، 27 کی رات میں انشاءاللہ بچے جو پڑھ رہے ہیں، کسی کا 1 پارہ ہوا ہو، 5 پارہ ہوا ہو یا کتنا بھی پارہ ہوا ہو، ابھی تک تراویح کے لیے ان کو موقع نہیں ملا ہے، تو آئے بچے سب والی فکر کریں، ہم فکر کریں بچوں کی انشاءاللہ، تاکہ بچوں کے لیے تراویح کی ایک مشق ہو جاوے۔ نماز پڑھانے کے لیے بچوں کو تعلیم مل جاوے، ٹریننگ مل جاوے، اور خود پریکٹیکل 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھائے گا، اس کی ہمت افزائی ہو جائے گی، آگے کے دروازے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ ایک مرتبہ بچہ تراویح کے لیے مصلی کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کے بعد اس بچے کو ہمیشہ کے لیے ہمت افزائی ہو جاتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر کہیں بھی جاویں، کتنا بھی مجمع ہو، کتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہوں، اس بچے کے اندر یہ استعداد اللہ کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے کہ بچہ کہیں بھی ہمت نہیں ہارے گا انشاءاللہ۔ تو تمام والی اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور آگے شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور انشاءاللہ آپ کا بچہ جو نماز پڑھائے گا اور لائک کریں گے، آن لائن ہوگا، تقویۃ الایمان چینل یوٹیوب کے اندر آپ کھولیں گے، انشاءاللہ آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے مائیں بہنیں بھی سن سکے گی کہ ہمارا بچہ تراویح کے لیے ہمت کر رہا ہے، کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ تو تمام طالب علم چاہے حافظ کلاس میں ہو یا کسی اور کتابوں کے اندر داخلہ لیا ہوا ہو، ان کو جتنا بھی یاد ہو قرآن شریف، وہ 2 رکعت کی 4 رکعت کی مشق کرنے کے لیے آوے، انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل ٹریننگ ملے گی، آپ کے لیے پھر قرآن شریف کا یاد کرنا، کتابوں کا یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تراویح کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن کی صرف تراویح نماز ہوئی تھی۔ آج ہم جو پورا مہینہ نماز پڑھتے ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر پورا مہینہ نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی، اور لوگوں کے اندر صحاباؤں میں شوق دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن تراویح کے لیے نہیں آئے۔ چوتھے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر ہی رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین گھر پر گئے، باہر انتظار میں کھڑے رہے، بہت عرصے تک کھڑے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے ساتھ بات کی ہوگی، بتایا کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ اس نماز کو فرض نہ بنا لیں، اس لیے میں جان بوجھ کر نہیں آیا۔ تو یہ 3 دن کی تراویح اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کی موجودگی میں صرف 3 دن نماز پڑھائی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام اور جو بھی جماعتیں تھیں اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور آیا، خلافت آئی۔ اس وقت میں جس طریقے سے لوگ اپنے اعتبار سے جماعتیں کرا کر قرآن شریف کو پڑھا رہے تھے نماز کے دوارا، اللہ کے نبی کا جو معمول تھا کہ روزانہ عشاء کے بعد یا تہجد میں پوری رات میں 8 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 12 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 20 رکعت پڑھتے تھے، اس کے مطابق
اس زمانے کے اندر وہ سلسلہ چالو رہا جماعت کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا دور آیا، خلافت کا زمانہ آیا، تو لوگ الگ الگ جماعتیں کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دل کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آئی کہ لوگ الگ الگ جماعت کر کے قرآن شریف کو تو پڑھ ہی رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں جماعت کے ذریعے سے، تو اسی چیز کو ہم ایک امام کے پیچھے کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ نماز کو شروع کروائی تراویح کے ذریعے سے، جس کو آج ہم تراویح کہتے ہیں۔ تو یہ تراویح کا پڑھنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے سے آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اللہ قیامت تک باقی رکھے۔ ان کے دل کے اوپر جو بات آئی کہ حفاظ کرام تراویح کے ذریعے سے نماز پڑھائیں گے، تو اس زمانے میں اللہ نے جس ان کے دل میں بات ڈالی، ان کے دل میں جو بھی خیال آیا ہوگا، آج ہم اس کا نتائج دیکھتے ہیں کہ ہزاروں حافظ، ہمارے لاکھوں حافظ قرآن شریف کو یاد کرنے کے بعد، دور کرنے کے بعد بھی اتنا مضبوط اور سید حافظ نہیں ہوتے ہیں جتنا حفاظ کرام تراویح پڑھا کر حفاظ میں اپنے قرآن شریف میں پوری ہمت کے ساتھ، ہمت افزائی کے ساتھ، چاہے کتنا بھی بڑا مجمع ہو، سید حافظ بنتے ہیں۔ وہ کسی اور وقت میں اور کسی اور محنت کے ذریعے سے اتنا سید حافظ نہیں بنتے ہیں۔ تو یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد صحاباؤں کا دور تھا، حضرت عمر کی خلافت تھی، اس وقت ان کے دل میں بات آئی، اور آج ہزاروں لاکھوں حفاظ کرام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی اس سے فیض ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں کم سے کم ایک قرآن شریف کا پورا کرنا نماز کے اندر لوگ سمجھتے ہیں ضروری، اور سمجھ کر آتے بھی ہیں، 20 رکعت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ 8 رکعت میں بھی پورا کرتے ہیں پورے مہینے میں، اور ہمارے یہاں جو ہے ماحول ہے کہ 20 رکعت میں ہم پورا قرآن شریف تراویح کی نماز کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسی کی برکت سے ہزاروں لوگ جڑتے بھی ہیں، اس تراویح کے عمل کی برکت سے قرآن شریف مکمل دور سنتے ہیں نماز کے ذریعے سے، اور حفاظ کرام کا نماز میں مکمل دور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حفاظ کرام کو دماغ کھلنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کرام کو ہمیشہ ہر رمضان کے اندر تراویح کی نماز اکیلے 20 رکعت پڑھانے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہم دعا کریں۔ تو اسی کی محنت کے بارے میں آج 2023 کا رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے بوٹاد میں 27 کی رات میں ان تمام بچوں کی ہمت کے لیے یہ ٹریننگ کا وقت ہم طے کیا ہوا ہے کہ جس کے برکت سے بچے 2 رکعت پڑھا کر اپنی ہمت افزائی کو انجام دے، تاکہ پھر 4 رکعت پڑھانا، 8 رکعت پڑھانا، آہستہ آہستہ پورا قرآن شریف اکیلا نماز کے ذریعے سے تراویح میں پورا کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، بچے جو پڑھیں گے اس کے اندر یاد کرنے کا ایک طریقہ دماغ کے اندر سیٹ ہو جائے گا۔ تو تمام بچے بھی فکر کریں، والد بھی فکر کریں، تمام مسجدوں کے امام صاحب جو بھی ہے، مولانا ہو، حافظ صاحب ہو، یا صرف امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہو، حافظ ہو یا نہ ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے قبول کیا ہے، آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ بچے کو فکر کرے اور اس بات کو چلائے۔ تمام امام صاحب سے میری دعوت ہے کہ بچے کو آپ مسجد میں پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے بچے
مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ جس کو بھی ملے یا جس کا بھی آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہو، تمام امام صاحب اس بات کی فکر کر کے بچوں تک بات کو پہنچائیں، اور تمام والی کو بھی اس کی اطلاع کریں اور اس کی فضیلت بھی بتائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم سوسائٹی کانچی سماج ہال میں 8:30 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی، تمام بچے فکر سے آ جاویں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔